سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 1، 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم موسیٰ اور فرعون کی خبریں حق کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تلاوت کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ قصص یہ مکی ہے، اور مکی اور مدنی کا جو فرق ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا وہ حصہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ سارا مکی کہلاتا ہے، اور قرآن کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد آیا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ یہ سورہ پاک بھی مکی ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کا نام قصص اسی صورت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وہیں سے لیا گیا ہے، اور صرف یہ لفظ اسی صورت میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورے قرآن میں لفظ قصص صرف اسی میں آیا۔ لفظ قصص اور بھی کئی جگہ پر آیا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی صورت کا جو نام رکھا گیا ہے قرآن کریم کی صورتوں میں، اس کے لیے کوئی جامع اور مانع ہونا لازم نہیں ہے، لہذا اس کا نام اس کے اندر سے ہی لفظ لے کر رکھا گیا ہے، سورہ قصص۔ یہ صورت سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز تا اور سین سے ہوتا ہے۔ سورہ شعراء کا بھی، سورہ نمل کا بھی اور سورہ قصص کا بھی، اور محدثین کی اصطلاح میں یا مفسرین کی اصطلاح میں ان 3 صورتوں کو اگٹھا وہ التواسین کہتے ہیں، کہ یہ وہ 3 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز تا اور سین سے ہوتا ہے۔ تواسین، ان 3 صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تا اور سین سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ یہ روشن کتاب کی کیا ہیں؟ آیات ہیں، جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، اور تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ فرعون اور موسیٰ کا قصہ حق کے ساتھ۔ ویسے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر آپ دیکھیں اور قصص موسیٰ کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالی عز و جل نے بے شمار جگہ پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 38 صورتوں میں 514 آیات کے اندر جناب موسیٰ کا ذکر ہے، پورے قرآن میں 38 صورتیں ہیں، اور ان میں 514 آیات ہیں جن میں جناب موسیٰ کا ذکر ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے لاڈلے اور محبوب نبی تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرعون اور موسیٰ کا قصہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ باقی تمام جگہوں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصص کا مختصراً تذکرہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل پہلی اس سورت کی پہلی 43 آیتیں ایسی ہیں جن میں جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرنے لگے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ، اور ہم آپ کو بتائیں گے اس میں تلاوت کا مقصد کیا ہے، کہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سورہ پاک کے اندر کہ کس طرح ہم نے فرعون سے حساب لیا اور کس طرح ہم نے اسے سزا دی، حساب بھی کس طرح لیا اور سزا بھی دی۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ جل سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ تلاوت اس قوم کے لیے کر رہے ہیں جو ایمان لانے والی ہے۔ اللہ کے تلاوت تو سب کے لیے ہے، وہ چاہے ایمان لانے والے یا نہیں ایمان لانے والے، قرآن تو سب کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ جن کے سامنے جب بھی کوئی قصہ ذکر کیا جائے گا قرآن کا، وہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ بالخصوص ہم نے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو مخاطب رکھا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی حق بات کو سن کر اس پر دلائل کے متلاشی بن جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات حق کو سنتے ہیں اور فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ایمان والوں کی نشانی یہی بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہر نازل کردہ حکم یا قصے یا بات کو کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے رب کا سچ حکم ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے دو باتوں کی تصدیق کی ہے۔ پورے قرآن میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو صحابی ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ قرآن نے آپ کی صحابیت کا اعلان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت کو قرآن نے ڈکلیئر کیا، قرآن نے ان کی صحابیت کا تذکرہ کیا۔ اور دوسرا دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بھی قرآن نے ڈکلیئر کیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق سے مراد سرکار دو عالم ہے، صدق بہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق، اچھا اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ ابو بکر صحابہ کی سب میں واحد شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثل بیان کیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ابو بکر کی طرح لاؤ، کہ ایسا ایمان تمہارا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی کہا کہ ایمان والوں کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا کہ ایمان لانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے کسی بھی حکم کو سنتے ہیں اور اس کے نص قطعی ہونا ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن تو سب کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ ہم سب کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، ہم تنہا ایمان والوں کے لیے نہیں، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ ایمان وہی لانے والے ہیں جو اس قصے کو اللہ کا جانب سے بیان کردہ حق قصہ سمجھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے
اپنے محبوب کی نبوت پر بھی دلیل دی، اور وہ نبوت پر دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اس پر سب کا اتفاق ہے، مسلم اور غیر مسلم کسی کا بھی انکار نہیں ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، دنیا کی کسی استاد سے نہیں پڑھے، کسی کالج سکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے بظاہر آپ کی ملاقات بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قصے اتنی تفصیل سے بیان کرنا، اتنی وضاحت سے بیان کرنا کہ جتنا یہود کو بھی نہ پتہ ہو، جتنا یہود کے علماء بھی نہ بیان کر سکیں، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا رب موسیٰ کا قصہ آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہا ہے، اور جس کی طرف وحی آتی ہے وہی اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے۔ نتلو علیک کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت پر بھی دلیل دی کہ دیکھیے کہ موسیٰ کا قصہ اور فرعون کا قصہ ہمارا محبوب کس طرح تمہارے سامنے تلاوت کرے گا کہ ایک ایک بات نکھر کر تمہارے سامنے آ جائے گی، اور تم بھی مکہ والوں جانتے ہو کہ ہمارا محبوب موسیٰ سے ملے نہیں ہیں، یہود کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، یہود کی کوئی کتاب نہیں انہوں نے پڑھی ہے، اور پھر اتنی تفصیل سے قصہ موسیٰ کا بیان کیا جانا کہ یہود کو بھی اتنی تفصیل نہ آتی ہوں، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا رب آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، اور جب آپ کا رب آپ کی طرف وحی فرماتا ہے تو یہی تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ وحی صرف اسی کی طرف آتی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ پھر یہاں قرآن نے نبأ کا لفظ بولا، کیا؟ غیب کی خبریں، اور غیب کی خبر وہی دیتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ غیب کے علم کے معاملہ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا غیب جانتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کا غیب اللہ کا عطا کردہ غیب ہے، جو اللہ نے آپ کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا، عطائی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ علم ذاتی ہے، وہ عطائی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں تو اس سے شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور محبوب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا کا لفظ بولا، کیا موسیٰ اور فرعون کی خبریں حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، اور ایمان لانے والوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ فلسفے نہیں ڈھونڈتے، وہ اپنے عقل سے سوال نہیں کرتے، وہ عقل سے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں وہ اپنا سر فوراً خم کر دیتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم یہ خبریں حق کے ساتھ پڑھتے ہی ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ